جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم میں نصرت جاوید کے ساتھ ہوں۔ صاحب آپ نے شدید بھڑکایا مجھے، تو بالآخر آپ کے بھڑکانے پہ، آپ کے تانے سننے کے پر میں نے اپنے جذبات جو ہیں وہ قابو میں رکھتے ہوئے کہ نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں آج پارلیمان پہنچا کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک کنیکٹیویٹی ہے، پیکا ایکٹ ہے، اس پر ہم سب نے شور مچایا۔ تو انفارمیشن منسٹر جو ہیں عطا طارق اور عرفان صدیقی صاحب حکومتی نمائندہ کے طور پہ، انہوں نے ہمیں پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر بلایا کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ اس پر آپ کو کیا تحفظات ہیں، آپ کیوں شور مچا رہے ہیں۔ تو ہم کچھ اینکرز اور پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر چلے گئے، کچھ سوا کو 2 گھنٹے چائے بسکٹ کھانے کے بعد ہم نے ان کو ساری ڈیٹیل بتائی اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے بتایا اس پہ۔ آپ کتنے لوگ تھے؟ ہم اس وقت کوئی 10-12 لوگ ان سے ملے تھے۔ بہت زیادہ صحافی نہیں ہو گئے؟ اچھا، المیہ آج کا چیک کریں نا، انہوں نے ہمارے تمام مطالبات سنے اور یہ کہا کہ آپ، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب داخلہ کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں، تو اب وہ سینٹ کی کمیٹی میں بل پیش ہوگا، بل اس کمیٹی کو چلا گیا، تو آپ سوموار کو اس کمیٹی میں 10:30 بجے پیش ہو جائیں۔ تو آج سوموار کو 10:30 بجے 10:25 پہ میں وہاں پہ تھا، تو ہم کچھ 6 لوگ تھے، سمر لیٹ پہنچا تھا، شہزاد اقبال جو کمیٹی میں بیٹھے، منیز جہانگیر، امیر عباس، اسد اللہ خان اور علی فرقان، ہم یہ 4 سے 5 لوگ وہاں پہ پہنچے بڑی محنت کے بعد۔ عرفان صدیقی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو ہم نے ایک ریٹن جو انہوں نے کہا تھا، کہاں پہنچے؟ کمیٹی روم نمبر 4 میں، سینٹ کی کمیٹی، جہاں پہ کیا ہو رہا تھا، جہاں اس بل کو جو سینٹ نے کمیٹی کو بھیجا تھا، داخلہ کمیٹی کو، اس بل اس پہ غور ہو رہا، اس پر غور نظر بظاہر، اور اس کتنی دیر لگی آپ کے ہوتے ہوئے بھی انگوٹھا لگانے میں اس کمیٹی کو؟ 18 سے 19 منٹ لگے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ تو آپ ایسے ہی گئے کیوں اپنا وقت ضائع کیا؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے ہم سے کمٹ کیا تھا کہ آپ آئیے، اپنے تحفظات لے آئیے، ہم اس کو سنیں گے۔ تو وہ سنے گئے؟ نہیں سنے تو گے، آپ کیوں گئے؟ کیونکہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی عرفان صدیقی صاحب نے اور عطا اللہ طارق صاحب نے۔ نہیں، لیکن وہ لوگ تو اس پہ تو کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں نا، وہ کون سا؟ ان کا نام تھا فیصل سلیم صاحب، یہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، اب پی ٹی آئی ان کو ڈس اون کرتی ہے۔ دوسرے علی ظفر صاحب تھے، وہ آئے نہیں آج کمیٹی کے اندر، اور کمیٹی میں، اور پی ٹی آئی جو ہے ویسے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت، اور ان کے نمائندے جو کہ بیرسٹر ہیں، جو کہ آپ کا کیس کسی طرح لڑ سکتے تھے، وہ نہیں پہنچے، وہ نہیں، وہ کہیں ایک اپنی مصروفیات کسی کورٹ میں ان کی پیشی تھی، تو وہ وہاں گئے۔ تو انہوں نے اپنے ذاتی پروفیشن کو ترجیح دی صحافت کی آزادی اب بجانے یہ کو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی تشریح، میں یہ نہیں کہہ یہ میرے اوپر ڈالتے اب رہے۔ کمیٹی کے اندر بھی تو کچھ لوگ بیٹھے تھے نا، منتخب نمائندے ان کو کہنے، سینٹ کا بندہ منتخب بھی ہوتا ہے نا سر، شہادت اوان صاحب اور پیپلز پارٹی کی خان صاحبہ، ہاں جی، پلوش خان صاحبہ، اچھا وہ بالکل انہوں نے ہو کے عالم میں رہے، انہوں نے کوئی اس پہ بات نہیں کی۔ جی جی، چیئرمین صاحب جو ہیں فیصل سلیم صاحب، انہوں نے کہا جی ہاں تسی کیوں آ گئے ہو؟ ہم نے کہا جی ہمیں تو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا جی کس نے بلایا آپ کو؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ ایسے نہیں، نہیں، یہی کہا نا، اس کا پولائٹ انداز میں یہی ہوتا ہے۔ دیکھو، میں تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سبھی ایک ہوئے۔ یہ صحافیوں سے اندر سے دل سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے یہ 2 ٹکے کے لوگ، یہ پہلے جیسے یہ ٹائیاں وائیاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کیا پتا۔ اور ملک کے لیے جتنا بڑا خطرہ فیک نیوز ہے، اس پہ 4 مہینے سے بارش نہیں ہوئی، 3 مہینے سے، 3.5 مہینے سے نہیں۔ اچھا، گندم کا کیا برا حال ہونے والا ہے، سر گندم وہ اس ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہم صحافی خطرہ۔ اچھا اس پہ بھی دیکھیں نا ان کا ایک سٹانس ہے، فیک نیوز اس پہ بھی نہیں، اس پہ بھی ایک سٹانس ہے ان کا، میں آگے چل کے بتا دوں۔ انہوں نے کہا آپ کیوں آ گئے ہیں؟ ہاں، آپ کا کیا لینا دینا؟ ہمیں تو حکومت وقت نے بلایا، منسٹر فار انفارمیشن، وہ تو اس کے ممبر ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی عرفان صدیقی صاحب آپ کی وہ کدھر ہیں، ریکمنڈیشنز کدھر ہیں؟ یہ عرفان صاحب نے کہا نہیں، چیئرمین کمیٹی، آپ ڈائریکٹ ہمیں نہیں دے سکتے، کسی ممبر کے تھرو دینی تھی۔ ہم نے کہا جی ہم یہ لکھ کے عرفان صدیقی صاحب کو دیے۔ انہوں نے کہا کدھر ہے وہ؟ عرفان صدیقی صاحب نے کہا انہوں نے ایک عام سال ایک خط لکھ دیا ہے، اس میں شک وائز کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک وکیل کرتے، آپ ایک لیگل ٹیم لیتے اور اس لیگل ٹیم کے ساتھ کنسلٹ کرتے تاکہ شک وائز آپ ہمیں کوئی سجیشن کر دیتے۔ یہ تو آپ زبانی کلامی تقریر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیئر ٹرائل کا حق نہیں ہے۔ کہاں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایک ٹریبیونل ہے، اس میں آپ کو فیئر ٹرائل کا حق ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا، عرفان صدیقی صاحب نے اس پہ کہا
جب ہم سب نے، منیزے نے، شہزاد اقبال نے، امیر عباس نے، میں نے، ہم سب نے شور مچایا. اچھا ہمیں ٹوٹل کتنا ٹائم دیا؟ میرے خیال میں 2 منٹ، سب سے زیادہ ٹائم شہزاد اقبال کو 2 منٹ دیا گیا، امیر عباس صاحب کو 1 منٹ کو، آدھا منٹ مجھے دیا گیا، آدھا کو منٹ 1 منٹ منیز جہانگیر صاحبہ کو دیا گیا. عرفان صدیقی صاحب کھڑے، انہوں نے کہا آپ سب کیا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو بل بننے جا رہا ہے یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. آپ میں جو کالی بھیڑیں ہیں، جو صحافی کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پکڑے گا. یہ انہوں نے کہا، عرفان صدیقی صاحب نے کہا. اس پر ہم نے نہیں، یہ کیسے طے ہوگا کہ کالی بھیڑے جو ہے، میں نے 1975 پہ جرنلزم شروع کیا. 50 سال ہو گئے آپ کو. ٹھیک ہے صاحب. اس وقت بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ کالی بھیڑے ہیں، ہم میں گھسے ہوئے ہیں. ہاں؟ اور وہ تو ان کا کالم نہیں ہوتا بلکہ نرخ نامہ ہوتا ہے، اور یہ آج اس کی اتنی وصولی ہوگی اتنے بجے فلاں فلاں. اور چند ایک کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو لوگ اس دنیا میں نہ رہیں. ایک ہمارے یہاں منافقت ہوتی ہے نا، مرنے کے بعد کسی کے بارے میں بات نہ کرو. اور کئی مرتبہ جو ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ واقعی رات کو وہی صاحب ان کی محفل میں حاضر ہوتے تھے ساز و سامان سمیت. اچھا. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ صاحب کو کس نوعیت کا ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے رات کے وقت. میں یہاں پہ ساز بھی کہہ رہا ہوں اور سامان بھی کہہ رہا ہوں. پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا بات؟ تو یہ کہنا، دیکھیے میں اس کو بہت بڑی رونت سمجھتا ہوں، اپنی ساری زندگی صحافت کے نظر کر دینے کے باوجود، کہ میں یہ ایجاد آنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے ایک آدمی مجھ سے پہلے خبر دیتا ہے یا اپنا تجزیہ دیتا ہے، اور میں کہوں یہ تو صحافی نہیں ہے. میں نے تو پروف ریڈنگ کی. پروف ریڈنگ کے بعد میں ٹیلی پرنٹر سے جو ہے وہ خبر آتی تھی، میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا تھا تیز ترین. پھر میں نے کہیں جا کے تو میں نے رپورٹنگ شروع کی، پھر میں کالم لکھتا رہا، پھر میں ٹی وی پہ آ گیا. بھائی صحافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام مراحل سے گزرے. زمانہ بدل گیا بھائی. اب جیسے آج کل جو ہے سب سے پہلے تو کاتب ہوا کرتے تھے، تو پھر کمپیوٹر آ گیا. اب ہم کیا کہیں کہ اگر کاتب ختم ہو گیا تو صحافت ختم ہو گئی. اسی طرح اگر ایک میرے ہاتھ میں فون ہے اور یہ مجھے یہ فیسلٹی مہیا کرتا ہے کہ میں اسے رکھ کر، وہ کہتے ہیں روز بیٹھ کے میں پگڑیاں کسی اچھالتے ہیں، موضوع یہ پر- آپ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ آپ نہیں ہے. یہ کیسے آپ طے کریں گے کہ میں پگڑی نہیں اچھالتا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پگڑی اچھالنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک اور بھی انشورنس، جب آپ یہ کہتے ہیں، ایک انشورنس اور نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں آج کے موجودہ وزیر اعظم کہ میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا، گلیبان پکڑ کے پیسے نکالوں گا، کیا یہ پگڑی نہیں اچھلتی تھی؟ چلتی ہے تو نہیں، یہ پگڑی نہیں اچھالی گئی. اچھالی گئی، اچھالی گئی نا. اچھالی گئی، ہیلو، اچھالی گئی. یہ موجودہ وزیر اعظم صاحب نے کی نا، میں نے تو نہیں کی. یہ الفاظ میرے تو نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ پگڑی اچھالی گئی، اچھالی گئی. اس کا کون جواب دے گا؟ وزیر اعظم صاحب پھاڑ لو. نہیں، ان کے لیے کوئی ٹریبیونل ہے؟ اب ہوگا نا، اب نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ غصہ اچھی خبر ہے نہیں ہے کہ اگر سیاستدان کہے گا اس تو. میں عرفان صدیقی صاحب نے ایک اچھی خبر بھی دی ہے ہمیں. انہوں نے کہا ہے کہ نصرت جاوید صاحب اور عدنان حیدر صاحب غصہ مت کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قانون کا غلط استعمال ہوا اور آپ جیسے صحافیوں پہ ہوا، نہیں سنیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں علم لے کے کھڑا ہو جاؤں گا آپ کی حفاظت. میں عرفان بھائی کی اس بات پر 100% آنکھ بند کرنے کو تیار ہوں. یقیناً میں پکڑا گیا، وہ کوشش کریں گے کہ مجھے، کیونکہ انہیں بھی جیل گزاری ہے، کہ ایک اچھا کمرہ مل جائے. شاید کبھی کھانا بھی بھجوا دیا کریں گے. دیٹس اباؤٹ اٹ. میرے ساتھ جس نے کھڑے ہونا تھا اس نے آج کھڑے ہونا تھا. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا بار بار کہ نصرت صاحب آپ کیوں اس پہ اپنا سینہ جلا رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف تو نہیں ہے. سب کو کہا ہے ہم سب کو کہا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں. آپ لوگ ہم یہ تو ان کو کر رہے ہیں جو گھس بیٹھی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آپ کا مطالبہ ہے یہ بل لاؤ. نہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فیک نیوز جو ہے، ایک تو فیک نیوز نام کا ایکسپریشن خدا کی قسم سے دنیا میں کہیں نہیں ہے.
اس کو صرف ایک شخص استعمال کرتا رہا ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، چونکہ ہم غلام قوم ہیں. اس کو ٹرمپ نے سب سے پہلے یہ ایکسپریشن یوز کیا، فیک نیوز. یس سر. In the whole English language dictionary, there was never this word fake news. ابھی برطانیہ میں جو قانون بنے ہیں، جس کی وجہ سے جو میں کہتا رہتا ہوں وہاں پہ کیوں نہیں ہوتا، یوں کر کے سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کہا جاتا ہے یا تو مس انفارمیشن ہوتی ہے یا ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. ہاں ویسے کتابوں میں ہم نے بھی نہیں، تھیوریز آف کمیونیکیشن. ہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، کیمرے میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ہم غلاموں نے، جو کہ ٹرمپ نے اس کو، دس از ٹرمپس ایکسپریشن، فیک نیوز، فیک میڈیا، لائک ایوری تھنگ سو بیوٹیفل. ہم غلام جو ہیں سامراجی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں، میں جو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ 40 ارب روپے لگا کے بھی، وہ میں نے پوچھا عرفان صدیقی صاحب، اس کا جواب ہے ان کے پاس. کمیٹی روم سے نکلے تو عرفان صدیقی صاحب ہم کہتے ہیں ہم ناراض نہ ہو، میرے پاس آئیں، تو ہمیں کمرے میں لے گئے. اس کے بعد میں نے کہا جی 40 ارب دا کی بنیا. 40 ارب روپے لگا کر بھی کیا اس وقت آپ وی پی ایل لگا کے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. کیا اب یہ نہیں بتایا انہوں نے، مثلاً انہوں نے کہا جی ریزلٹس اس کے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، جو بھاگا ہوا ایک میجر جو کچھ کہہ رہا ہے، اس کے تازہ ترین فرمودات اس وقت تمہارے اور اس پہ اویلیبل ہیں یا نہیں؟ آتے ہے نا. وہ جو ٹب میں لیٹ کر ان کی محبتوں سے بولتے تھے، وہ جو کچھ ابھی فرمائیں گے وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ بالکل آ رہا ہے، ہیں؟ بالکل آ رہا ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ اس قانون کے آ جانے سے، نہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. ہاں تو کر سکتے، تو پھر برگ گرے گی تو بیچارے مسلمان پہ، کیونکہ قانون تو میرے اور تمہارے، میں یہی تو رو رہا ہوں. یہ 2 نمبر کے صوفی کے لیے بنا رہے ہیں کیا؟ اور وہ ان پہ 40 ارب روپے لا کے نہیں تسی روک سکے. ہمارے لیے میرے اور تم آپ کے لیے ہے. اور اس کو اب کیسے آپ ڈیفائن کرو گے؟ اب مثال کے طور پر یہ ذرا تم پوچھو، تمہارے وہ آئی بی لگی ہوئی ہے، اسد کے پاس ہے، وہ کل وہ ایک خبر چھپی نا، وہ گئے تھے میر جی احسن اقبال صاحب. ہاں 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 تو وہاں وہ ٹریڈر کے ایک کلپ سناؤ اسد چوہدری صاحب. عتیق میر صاحب، عتیق مرزا ان کے آج ہوا ہے، وہ سنا ہے؟ نہیں سنو، اس کے پاس تو وہ ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ احسن اقبال صاحب اتنا اچھا کام وہ مریم بھی کر رہی ہیں، اب ایسا کریں مراد علی شاہ کو لے جائیں اور ان کو یہاں بھیج دیں، علی سویپ کر لیں. آج انہوں نے اپنی جو ہے وضاحت دی، وہ دیکھو. سنائے جی صاحب. مریم نواز کے حوالے سے میں نے یہ بات محض مذاق میں کہی تھی کہ مریم سنگھ کو دے دیں اور مراد علی شاہ پنجاب کو دے دیں. یہ قطعی طور پہ کسی بلدیاتی کارکردگی کے حوالے سے نہیں کہی، اس لیے کہ مریم کون سا وہاں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. ان کا بھی معاملہ اپنے باپ اور چچا کی طرح ہے کہ ساڈے کام نہ ویکھو، ساڈیاں آنیاں جانیاں ویکھو. اس لیے یہ اس بیان کی حقیقت یہی ہے جو میں نے بیان کیا. اب آپ یہ دیکھیں، اب ان کا جو اس وقت کا بیان تھا، اب میں بطور صحافی اس کو رپورٹ کروں؟ نہیں، میں پہلے جب وہ ہو گئی تھی رپورٹ، اس وقت مجھے باڈی لینگویج کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، مجھے ٹون اور ٹینر کے بارے میں ڈرامہ کے پروڈیوسر کی طرح پتہ ہونا چاہیے. یہ تو مذاق کرتے پھر مجھے اس کے دماغ کی میں intentions تو 2 بتانا and 2 چاہیے. 4 کروں گا. میں کہوں گا یہ عتیق جس کا سیکنڈ نام بنتا ہے میر، یہ کشمیری اوریجن کا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے ساڈے وہ کشمیریاں دی کڑی آ جائے تھے. میں تو یہ کماؤں گا. یا تو یہ ہوا کہ تم نے کہا کہ تمہیں مذاق کی طرح سی ہے، کیونکہ بعد میں آج صبح موصوف کو خیال آیا کہ یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ جو تاجروں کے نمائندے بن رہے ہیں یہ اتنے فن خان ہیں کہ کل جب بیان دے دیا وہ چھپ گیا تو انہیں خیال آیا وہ خو رب نیڑے کے کسون ایس ایچ او تے ایتھے ہوندا ہے ناسکے دی تردید کر تے ناسکو دی تردید کر دو، نال دی جاندے جاندے بھی فکرہ کر دو، وہ کیڑا چن چاڑ دے پے نے اوتھے. جب میں اگر اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لوگوں کے حقائق، ان کے اصل، ان کے چہرے بے نقاب نہیں کر سکتا، انہیں آئینہ نہیں دکھا سکتا، تو میں ثابت میں کیسے کروں گا؟ اب کہانی پتہ کیا ہے، اب مسئلہ ایسے پتہ پھر کہتے ہیں جو آپ کے لیے تو نہیں ہے. کمیٹی والے جب پیپلز پارٹی کے لوگ نکلے، یہ کیا بات؟ کہا کہ یار یہ کیا کیا آپ نے، بولے تک نہیں.
اچھا اس پہ سن لینا، انہوں نے پتا کیا کہا، انہوں نے کہا ہم کیا کریں، پارٹی پالیسی ہے. اب لیڈرشپ کو فون آ جاتا ہے، یہ انہوں نے سارے بندوں کی موجودگی میں کہا. عرفان صدیقی صاحب کے کمرے سے جب اٹھ رہے تھے، میں نے کہا عرفان صدیقی میں نے آپ صاحب کو سارے معاملے جمعرات کے دن میں نے نہیں کہا آپ کو، میں نے آپ کو، اور آپ نے میرے ساتھ بڑک لگا دی تھی کہ آپ نے گورنمنٹ کالج میں آپ نے ہیملیٹ پرفارم کیا ہوا. وہ اللہ دا واسطہ ہے، خدا دا واسطہ ہے نہیں، اس کی پہلی لائن تک تمہیں یاد نہیں ہے. اچھا عرفان صدیقی پر ٹائم بھی کم ہے. عرفان صدیقی صاحب جب کمرے سے اٹھنے لگے ہم، تو میں نے ان سے کہا آخری بات، میں نے کہا سر یہ بتائیں کیا آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ جس طرح بل پاس ہو رہا ہے یا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ٹھنڈا صاحب بھر کے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پر میں کیونکہ حکومتی ہوں میں اس کو کیسے. عدنان حیدر کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ ہو ابھی گیا. نوجوان تھا بیچارہ، بٹ ہو گیا. ہو گیا. بھائی صحافت کا دن دہاڑے قتل ہو رہا ہے. سر کمیٹی کا المیہ چیک کریں. اور آپ یقین مانیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، ٹھیک ہے، یہ آج، اور اس میں کسی جماعت کو کوئی، دیکھو نا علی ظفر صاحب کمیٹی میں بیٹھتے، اب یہ کل پیش ہوگی اور اتنی ہی ریکارڈ یوں پاس ہوگا. کل ہم سارے ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں. وہ نہیں اسی کی کر لینا بادشاہ، چھوڑو تو نہیں، آج بھی تو ٹیبل نہیں ہونے دیتا نا، کوئی نہ کوئی پریشر تے تم پا لیا. لوگوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا آج انہوں نے کمیٹی سے منظور کروانا تھا، وہ انہوں نے کروا لیا. اچھا ایک اس میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے اپنی ریٹن کورنگ لیٹر کے ساتھ چیئرمین کمیٹی کو دی کہ یہ میری بھائی، پھر تم لوگ وہاں کمیٹی میں موجود تھے نا، تو تم یہ کہتے کہ جی جناب ہم نہیں لا پائے. ہم نے کہا نا، سنو نا، ہم نہیں لائے، کم از کم اس پہ بحث کر لو. تو آپ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اس پہ یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا، آپ کو وجہ لکھیں اعتراض کی بھی. چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کامران کو کہ یار اس میں وجہ بھی لکھو کہ تمہیں اعتراض کیوں ہے اس پہ کہ یہ امینڈمنٹ چاہتے ہو. کامران صاحب بھی خاموش ہو گئے. انہوں نے کوشش کی، مطلب ان بیچاروں کو ٹائم سننے نہیں دیا گیا. ان کے ساتھ باقی جو سارے سینیٹر بیٹھے تھے، وہ کیا یونینیمسلی، کیا لفظ ہے میرے منہ سے چڑھ، ٹھیک ہے، یونین سے انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو پاس کر دیا. پھر کیا ہوا، شام میں جب سینٹ کا اجلاس ہو تو ہم سارے وہاں پہنچ گئے، ہم نے بائیک آؤٹ کر لیا. اتنے میں فیصل سلیم صاحب پہنچ گئے. اب وہاں منیزے اور میں کھڑے تھے جو صبح کمیٹی میں تھے، باقی وہاں اور کوئی نہیں. جب آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کر جب ہم سب نے وہ پی آر اے اور باقی سارے لوگ تھے، منیزے اور میں بھی بیٹھے تھے. وہ سلیم صاحب کیا کہتے ہیں، فیصل سلیم صاحب کہتے ہیں یار میں نے تو بڑی مخالفت کی ہے اس بلکہ میں نے بڑی کوشش کی ہے. وہ تو ہنسی کھڑے سی دو میں ہنسی گیا، وہ بھائی جان تو جھوٹ بول رہے ہو. مطلب صبح کا وہ جو چیئرمین شام کو سب صحافیوں کے سامنے کہتا میں تو چاہتا تھا. اب آپ اگر اس بات کو ایک حقیقت بیان کر رہے ہو، جی حقیقت ہے، اتنے لوگوں کی موجودگی، بھائی منیزے جہانگیر وہاں پہ تھے. یار میں جیسے اس دن بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ خدا کا واسطہ ہے بھائی. سب سے زیادہ فیک نیوز کے بارے میں ہم نے شور مچایا، بالکل یہ بات درست ہے. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ میرے ہاتھوں کو قتل ہو جائے تو پہلے میں کون سی عدالت میں جاؤں گا، کون سا میرا ٹرائل کورٹ ہوگا؟ آپ کو سیشن کورٹ ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ میں سیدھا سپریم کورٹ، ایک ٹریبیونل پہ جاؤں گا. نہیں اس کے بعد سپریم کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ. بس یہ ہے قتل سے بڑا جرم ہوگا. آئیڈیا قتل سے بڑا جرم اس ملک میں صحافت کو بنا دیا گیا ہے، اور اس میں سارے شامل ہیں، اور اس میں سب جماعتیں پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر دیا نیشنل اسمبلی والی کمیٹی میں. بھائی سجیشن دو. یہ بائیک آؤٹ ہی تو اصل بھاگنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پوزیشن نہ لو. پھر کہیں ہمارے بونی نے تو قوم کو وہ شعور دیا ہے، آزادی 10 میں میرا شعور تھا، دکھایا، بعد میں دکھاؤ شعور جو تمہیں دیا ہے. یہ کہو کہ بانی کے نام کو کیش کرا کے ہم آج کل بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تنخواہیں بھی بڑھ گئی ہیں سر، اب ہمارے پارلیمنٹری لاجز بھی ہیں، سارا پروٹوکول بھی ہے، اور ہمارا پروٹوکول بھی ہے. سر اب تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، ٹائم بھی کم ہے میرے پاس. مذاکرات کا کل چوتھا دور ہونا ہے، میری تو امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. نہیں، کل اگر انہوں نے ملاقات کروا دی بانی سے تو ہو جائے گی. نہیں وہ تو کل نہیں ہے میرے خیال میں، کل تو اگر منگل کا فیملی یار ڈے ہوتا ہے ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مجھے تو ویسے اگر ہو بھی گئی نا، اب اس ملاقات میں کچھ نہیں رہا، ٹھیک ہے. اگر مذاکرات کا ایک اور دور بھی ہوا تو نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. آج علی امین گنڈا پور ملے ہیں، ہو سکتا ہے کہ منا لیا ہو عمران خان کو کہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں مذاکرات. علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے بعد صحافیوں سے کوئی بات چیت کی ہے ابھی تک؟
میرا خیال میں نہیں کی. وہ تو لیکن ویسے بھی وہ کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک وفد بھیج رہے ہیں افغانستان، جہاں پہ جنرل فیض وغیرہ ناکام ہوئے نا. وہ بھی ویسے ان کا دور تھا. Everything will be all right, you know. وہ کل بھیج رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب افغانستان سے وفد. سمجھتے ہیں بات کو، وہ ٹھیک کرانے سے ادھر حکومت نہیں سوچا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی فورن آفس کو اعتماد میں لے لیا انہوں نے. لے لیا ہوگا یقینی طور پر. شہباز شریف میرا صاحب خیال ہے کہ وہ جو میٹنگ جس میں آرمی چیف گئے تھے اس میں تمام سیاستدانوں کا یہ ایک آلموسٹ یونینیمس ڈیسیشن تھا نا کہ جی نہیں افغانستان کو آن بورڈ لیں اور یہ وہ فلاں. تو آج ویسے مردان 4 روڈ پہ بہت زیادہ سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے. اچھا مردان 4 روڈ ہاؤ کلوز تھنگز آر. لیکن اے وے کہ ساڈے تے لاؤ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ مردان 4 روڈ پر. اچھا ایک اور ڈیفینیشن بھی آپ نے کہا اعتراض ہوا، مجھے یاد تھی آپ کی باتیں. آپ نے کہا تھا نا وہ آئیڈیالوجی نظریہ پاکستان، اور اس کے آگے اس میں ETC لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا چلو نظریہ پاکستان ایکسیٹرا وغیرہ، یعنی آپ خود توہین کر رہے ہیں. اچھا یہ ویسے لیجسلیشن کی لینگویج نہیں ہے کہیں بھی. جیسے ہی آپ لکھتے ہیں نا ETC ہے، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ نظریہ پاکستان وغیرہ وغیرہ کیا ہے. ETC ایکسیٹرا ایکسیٹرا ہے نا. قانون میں ETC نہیں ہوتا. قانون کی اپنی ایک زبان ارے ہے. قانون تو یہ ہے ہی نہیں نا. سیدھا سادہ قانون تو ارے یہ بالکل قانون نہیں ہے میرے پیارے. یہ ایک سیدھی سادی بات ہے کہ ہم نے اس ملک میں صحافت کو نہیں چلنے دینا. اور بھائی صاحب یہ بہت بڑبولی قوم ہے. ہم نے ذاکر نائک کو نہیں رہنے دیا یہاں. اس کے لیکچرز میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے تنگ کیا اسے. ارے بھائی بات یہ ہے کہ بلے شاہ کی اس دھرتی سے اگر کوئی یہ توقع باندھے، ٹھیک ہے نا. میں تو تمہیں بتایا میاں منظور قادر اتنے بڑے اٹارنی تھے، ان سے زیادہ لائق فائق کوئی آدمی نہیں تھا. اور دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ مشہور لکھنے والے خوشونت سنگھ وہ اپنا گھر جو ہے بالکل ہائی کورٹ کے سامنے تمام اشیاء سمیت چھوڑ کر چلے گئے تھے. منظور قادر صاحب اس کے نگہبان تھے. اور خوشونت سنگھ جب اپنا وزٹ پہ آیا تو ایک چیز بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی ہوئی تھی. وہ منظور قادر نے 1962 کا آئین لکھا تھا. تو کہنے لگے یار وہ جالب نے ایک لائن لکھ کے سارا ایسے دستور کو صبح پہ نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تو بھائی یہ وہی قوم ہے. چلیں جی لیٹس سی اب اس قوم کے سامنے یہ بیریئر کتنی دیر ٹکے گا. ایک بریک. ویلکم بیک. دوسرا صاحب سپریم کورٹ کے حوالے سے بڑی گرما گرما خبریں آج کل ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، تو وسیم صاحب اس پہ رپورٹ کریں گے. کیونکہ آج بڑی عجیب و غریب سی چیز میرے سامنے توہین عدالت. وہ میرے لیے تو ٹھیک تھی. ایک لفظ جو آپ نے بالکل نہیں بولنا ہے. سر دیکھو بات سنو میری. آ گیا ہے پیکا ایکٹ. اجے نہیں آیا، آ چکا ہے. ہمیشہ حقائق بیان کرتے ہیں، اس لیے رپورٹر کو بٹھا لیا. اسی لیے رپورٹر کو بٹھایا جائے گا جس نے وہاں سنا. السلام علیکم بھائی وسیم. سب سے پہلے آپ یہ بات بتائیں کہ آج آنریبل جسٹس جناب جمال مندوخیل صاحب ان کے بہت سارے ریمارکس جو ٹکرز پہ رپورٹ ہوئے ہیں اور سخت یوں محسوس ہو رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہیں، طیش میں آئے ہوئے ہیں. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہمارے عام لوگ جنہیں کہ سپریم کورٹ کا آئین اور قانون کا اتنا پتہ نہیں ہے، ذرا ان کی اور میرے جیسے لوگوں کی آسانی کے لیے بھائی کیا ہو گیا تھا، کیا بیک گراؤنڈ؟ دیکھیے سر، ہم اسی پروگرام میں گزشتہ ہفتے بھی اس بات کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو کشمکش ہے اس کی بنیاد ویسے اگر اسے جڑ سے پکڑا جائے وہ تو 26ویں آئینی ترمیم نکلتی ہے. کیونکہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے بعد ہم سپریم کورٹ آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کیوں وسیم میرے پیارے بھائی آپ؟ ہاں لیکن ویسے واقعی اس کے نتیجے میں جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹینسی تھی کہ جسٹس منصور صاحب جو ہیں چیف جسٹس بنیں گے وہ نہ بن پائے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں بینچز کے اختیارات کی بات بھی ہے نا. آئینی بینچ یہ سمجھتا ہے کہ بڑے بہرحال نہیں آئی ایم سوری وہ آپ صحیح کہہ رہے تھے. تو جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی اس وقت کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گاہے بگاہے اکثر اسی طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے.
مگر اس بار معاملہ تھوڑا سنگین اس طرح سے ہوا کہ کسٹم ایکٹ کا ایک مقدمہ تھا جو کہ قانون کی تشریح تھی. جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں وہ مقدمہ لگا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، وہ ایک ریگولر بینچ تھا، آئینی بینچ نہیں تھا. بعد میں جب انہوں نے اس معاملے کے اوپر سماعت شروع کی تو انہوں نے یہاں پر ایک سوال پیدا کیا کہ کیا سپریم کورٹ سے اختیار سماعت واپس لے کر کسی ایک بینچ کے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو تب پھر جو ججز کی انتظامی کمیٹیاں ہیں جو کیس کی سماعت مقرر کرتی ہیں وہ حرکت میں آئیں. ایک ہی دن یعنی کہ 17 جنوری کو 2 اجلاس ہوئے. انتظامی کمیٹی یہ الگ سے ہوتی ہے کیا؟ یہ کیا ہے مسئلہ؟ دیکھیے جیسے پہلے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیارات تھے کہ وہ بینچز کی تشکیل دیتے یعنی تھے. صرف اور صرف یہ اختیار جو تھا یہ چیف جسٹس کے پاس تھا. جی ہاں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ یار چیف جسٹس اپنی منمانی کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہی لوگ جو ہے تل ملا کے ہم نے وہ سب لوگوں نے ایک چیز شروع کی تھی، ہم خیال بینچ، اس طرح کی بات. تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ غالباً 3 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی ہو، چیف جسٹس صاحب ہوں، سینئر موسٹ جج ہوں اور ایک اور جج ہوں. کوئی اس طرح کی بات ہے نا، وہ والی آپ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بالکل اسی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پھر اس طرح کی 2 کمیٹیاں بنی. ایک تو سپریم کورٹ کی ریگولر کمیٹی تھی، ایک آئینی بینچز کی الگ سے کمیٹی ہے. تو یہ دونوں پھر حرکت میں آئیں. جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت سے وہ مقدمہ واپس لے کر آئینی بینچ کو ٹرانسفر کیا گیا. یہاں سے ایک مقدمہ شروع ہوا توہین عدالت کا. یعنی جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کے اوپر جو کہ عدالتی آرڈر تھا اسے انتظامی آرڈر سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. توہین عدالت کا کیس چلا. ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جنہیں اب عہدے سے OSD کر دیا گیا، ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی. عدالت نے اپنے سامنے 3 بنیادی سوالات رکھے. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا عدالتی فیصلے کو انتظامی فیصلوں سے ختم کیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا زیر سماعت مقدمات کو کسی بھی وقت کمیٹی اختیار رکھتی ہے کہ وہ بینچز سے واپس لے لے. اور تیسرا یہ کہ کیا فل کورٹ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو لکھا جا سکتا ہے. تو ان تینوں سوالات کے جو جواب جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت نے آج کے روز ایک محفوظ فیصلے کی صورت میں سنائے. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو کمیٹی کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ انڈو کر سکتی ہے جوڈیشل، نہ ہی کیس واپس لے سکتی ہے، اور چیف جسٹس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں. تو اس تناظر میں انہوں نے آج کے روز ایک جو فیصلہ سنایا وہ ہم نے دیکھا کہ یہ غیر معمولی تھا. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بڑے کم فیصلے اس طرح سے ملتے ہیں کہ آپ کے ایک سٹنگ چیف جسٹس پاکستان، دوسرے آئینی بینچ کے سربراہ جو کہ جسٹس امین الدین خان ہیں، تیسرے جو آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کے رکن ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل، ان کے خلاف یہ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ یہ چاروں معزز جج صاحبان توہین عدالت کے مرتکب قرار یہ پائے فیصلہ ہیں. کرنے والے آنریبل جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نہ صرف یہ قرار دیا کہ یہ ججز جو ہیں وہ کنٹیمپٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان معزز جج صاحبان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، مگر ہم 2 ججز جو ہیں وہ عدالتی لحاظ اور ججز میں ہم آہنگی کو دیکھتے ہوئے فی الحال کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں کر رہے، مگر ساتھ ہی چیف جسٹس کو یہ معاملہ بھجوا رہے ہیں کہ وہ اس معاملے پر فل کورٹ تشکیل دے. میں وسیم بھائی آج کل ویسے ہی گھبرایا ہوا ہوں، یہ تو بری بری خبریں لے کر آیا ہے. عرض یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی کہ قتل تو ہوا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ معاف کر دیا جائے. جی ہاں، دونوں طرف سے اس طرح کی کچھ بات ہوئی ہے. انصاف کی توقع ہوتی ہے نا. جی ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں بادی النظر جو کمیٹی تھی ججز کی، جو بھی انتظامی کمیٹی تھی یا آئینی کمیٹی تھی، جو بھی تھی، انہوں نے ہماری توہین کی اور آئین کو وائلیٹ کیا یا عدالتی فیصلے کو جو ہے اس کو کسی خاطر میں نہیں لائے، تو نظر بظاہر ان پہ توہین عدالت کا مقدمہ بنتا ہے. تو انہوں نے اپنا بڑا دل کیوں دکھایا، معاف کر دیا؟ اس کی وجہ بتائی کہ چونکہ آج کل ہم آہنگی بہت ہے، یہ خوب آہنگی ہے جو کہ بالکل ہمیں پبلک میں نظر آ رہی ہے. یار بہرحال آپ فرمائیں. دیکھیے ان کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا. اس میں انہوں نے مرتکب تو قرار دیا لیکن کارروائی کے لیے جو فل کورٹ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوایا اس میں یہ 2 الفاظ لکھے کہ ایک تو ہم آہنگی اور دوسرا عدالتی لحاظ کے تحت ہم 2 ججز ایسا نہیں کر رہے، فل کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے. تو جب یہ فیصلہ سنایا گیا، کیونکہ یعنی یہ ان کی تجویز ہے، یعنی کہ پھر بھی حکم نہیں ہے، خواہش نہیں ہے. دیکھیے اب اس معاملے پر 2 رائے ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب ایک بینچ کسی معاملے پر چیف جسٹس کو یا ججز کی کمیٹی کو فل کورٹ کی تشکیل کے لیے کہتا ہے
تو ایک سیکشن وکلا کا یا ججز کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم ہوتا ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اسے گزارش کہا جاتا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹسز یا کمیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کے عدالتی احکامات پر فل کورٹ تشکیل دیتی بھی رہی ہیں اور کچھ کیسز میں تشکیل نہیں بھی دیا گیا. تو یہ دونوں سینیریوز وہاں پر ہیں. نہیں، لیکن آج میرا ماتھا اس وجہ سے ٹھنکا وسیم، جب میں آپ کی طرح جوان تھا تو مجھے بھی کچھ عرصے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وغیرہ کرنے پڑتے تھے. ان دنوں ویسے ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ بندھے ہوئے ہوتے تھے، تو توہین عدالت وغیرہ. ٹی وی نے ذرا تھوڑا سا ماحول کھولا، انٹرنیٹ نے اور زیادہ کھولا. تو آج ایک اسد علی کیس کا حوالہ آتا رہا ہے، غالباً کو پیرا نمبر 20 ہے، وہ شاہ صاحب کے فیصلے میں ہے، جس میں اسد ایک کیس کا حوالہ ہے. یہ تو اس وقت استعمال ہوا تھا یہ کیس کا ریفرنس، اگر مجھے یاد ہے، جب سجاد علی شاہ کو نواز شریف کی حکومت میں سپریم کورٹ کے ذریعے نظر بظاہر ریموو کیا گیا تھا. کیا میں درست ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے یا غیر؟ جی ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. سجاد علی شاہ کیس اور سعید الزمان صدیقی، وہ جو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت 1997 غالباً جو ایک تنازع اس وقت پیدا ہوا تھا، تو اس کیس کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے متعدد ایسے کیسز ہیں، ظفر علی شاہ کیس ہو، آسمان جیلانی کیس ہو، تو اس طرح کے کیسز کا فیصلہ جو عدالتی معاونین تھے جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں، وہ یہ دیتے رہے ہیں کہ جب ایک بینچ ڈائریکشنز دیتا ہے چیف جسٹس کو تو چیف جسٹس پابند ہوتا ہے بینچ کے اس فیصلے کا، کیونکہ وہ جو چیف جسٹس کے پاس پاورز ہوتی ہیں وہ انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں. بینچ جو ہدایات دے رہا ہوتا ہے وہ عدالتی نوعیت کی ہوتی ہیں. تو انتظامی فیصلے ماننا پابند ہے چیف جسٹس اس کا عدالتی فیصلوں کا. تو اس حوالے سے یہ فیصلہ تو دے دیا گیا. جس کے بعد ہوا کیا کہ جب یہ کنٹیمپٹ کی کاروائی انیشیٹ کی گئی تھی اس ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جنہیں OST کر دیا گیا تھا بعد میں، انہوں نے اپنی ایک درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں، اور جسٹس منصور علی شاہ کا وہ فیصلہ جس میں ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کر دیا. اور اپنی درخواست میں وہ لکھتے ہیں سپریم کورٹ کے جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں، سابق ہو گئے ہیں اب تو، کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے آپس کی چپکلش میں، کیونکہ میں تو انتظامی فیصلے کمیٹیوں کے یا چیف جسٹس کے ماننے کا پابند ہوں. تو اس انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں ایک 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہ اپنے فیصلے میں جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل تھے ماضی کے، ان کے خلاف وہ توہین عدالت کا شو کاز نوٹس واپس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نظر عباس ہیں ان کے جواب سے ہم مطمئن ہیں، وہ کوئی بدنیتی نہیں کر رہے تھے، وہ صرف کمیٹی کے فیصلے ماننے کے پابند تھے. تو جب بینچ نے اس کاروائی کو شروع کیا 6 رکنی لارجر بینچ نے، تو ان کے جو وکیل تھے نظر عباس کے، انہوں نے کہا کہ چونکہ اب میرا معاملہ توہین عدالت کا سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے، مجھے اس میں ایگزمپشن دے دی گئی ہے، لہٰذا میں اپنی یہ جو درخواست ہے واپس لیتا ہوں. اب اگر درخواست واپس لے لی جاتی تو پھر 6 رکنی بینچ جو ہے وہ کوئی کسی مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ جو جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی معزز جج صاحبان ہیں دونوں، جن کے خلاف کنٹیمپٹ کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ دیا، وہ خاصے برہم تھے. انہوں نے آتے ہی کہا کہ اب کیس ہماری ڈومین میں آ چکا ہے، ہم جو ہے وہ آپ کی درخواست واپس نہیں کریں گے، ہم اس معاملے کو سنیں گے. اس کے بعد پھر کچھ ججز کے درمیان بھی جملوں کا تبادلہ ہوا. جسٹس شاہد وحید اس بینچ میں شامل تھے جب جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلوں کے اوپر تبصرہ کرنے لگے، آبزرویشنز دینے لگے کہ آج اگر ہمیں نوٹس کیا گیا ہے تو پھر پوری کاروائی ہونی چاہیے تھی، ہمیں بلانا چاہیے تھا، ہم وہاں پیش ہوتے، ہمارے خلاف یہ الزامات لگ رہے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب سٹنگ چیف جسٹس اور جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں ان کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ٹھہرایا گیا. ہمارے لیے آئین کا آرٹیکل 10A کہا گیا، ہم ججز ہیں، ہم بھی فیئر ٹرائل کا تقاضا کرتے ہیں. تو اس کے بعد شاہد وحید جو ہے جسٹس، انہوں نے کہا کہ یہ عدالت اس کیس کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے جو ہمارے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے، ہم اس کیس کے اوپر کوئی سماعت نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ شو کاز نوٹس لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئینی بینچ میں جا کر لیجئے، کیونکہ اس ریگولر بینچ کے پاس تو اب سو موٹو نوٹس کا اختیار بھی نہیں ہے. تو ججز کے درمیان جب یہ جملوں کا تبادلہ ہوا تو جسٹس جمال مندوخیل ان کو انٹرفیئر کرنا پڑا اور ان کو کہنا پڑا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی بات کا جواب نہ دیں، ہم وکلا کو سنتے ہیں. اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے بھی پھر ایک لمحے کو آ کر کہا کہ آج مجھے بول لینے دیں، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے
اب ہمارے خلاف یہ الزام لگتا ہے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں, ہم اس کا فائدہ اٹھانے والے ہیں, تو ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ملا. میں تو زیادہ کام کر رہا ہوں, میں آئینی بینچ کے مقدمات بھی سنتا ہوں, میں اس کے بعد ریگولر بینچز کے مقدمات بھی سنتا ہوں, ہمیں کوئی ایکسٹرا مراد تو حکومت کی جانب سے نہیں دی گئی. پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کیا اب ہم جسٹس منصور علی شاہ کو بھی اس کیس میں نوٹس کر دیں, انہیں بھی توہین عدالت کا نوٹس کر دیں. پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا, جو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا, تو جسٹس جمال مندوخیل نے بھی کہا کہ جو پروپرائٹری ہے, کرٹسی ہے, وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس معاملے میں مزید آگے نہ جائیں, اس لیے ہم نوٹس نہیں کر رہے. اور پھر ساتھ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی مقدمہ اپنے بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب, یہ آپ ان کے الفاظ آپ ہمیں بیان کر رہے ہو نا؟ جی ہاں بالکل, جو عدالتی کارروائی ہوئی, ایک طرف تو جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ ہے, اس کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف ججز کی آبزرویشنز ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم بھی نوٹس کر سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو توہین عدالت کا, مگر ہم نہیں کر رہے. مگر ساتھ ایک بڑا ہی اہم فکرہ انہوں نے بولا اور اس کو 3 مرتبہ ری ایٹریٹ کیا اور کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک آئینی مقدمہ اپنے ریگولر بینچ میں لگا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے. تو انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا اور وکلا سے یہ کہتے رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہوتی ہے. بھائی یہ آپ پوچھنے کا حق نہیں ہے, آئین کی خلاف ورزی مطلب بھائی وہ اس کو اور رپورٹ کرنے دو بھائی, انہوں نے جو کہا وہ اس نے بیان کر دیا بیچارے نے. چلو ساتھ میں یہ بھی تو بتا دیں, وسیم ملک کو پہلا قیدی نہ بناؤ. نہیں بنا رہے, پہلا میں ہی ہوں گا. اور نہیں تمہیں کسی نے ہاتھ نہیں. وسیم اب دیکھیں, آپ جو بنیادی فیصلہ ہے وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا, اس میں کنٹیمپٹ ایگزسٹ کرتا ہے, بندہ بدل گیا, تو اس کنٹیمپٹ کی ایگزسٹنس ہے, اس کی وجہ بھی ہے کہ انتظامی آرڈر پہ, جوڈیشل آرڈر پہ انتظامی آرڈر نہیں ہو سکتا, وجہ درست ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ مقدمہ ڈی لسٹ نہیں ہو سکتا, یہ بھی درست ہے. تو اس کا مطلب ہے کنٹیمپٹ تو پھر انہوں نے ٹھیک لگائی اور ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کا ہوگا کیا اور کیا ایگزامپل کو ملتی ہے, 30 سیکنڈ بتا دیں مجھے. دیکھیے اب یہاں پر جو لمحہ موجود میں صورتحال ہے, جسٹس منصور علی شاہ کا جو فیصلہ تھا وہ تاحال موجود ہے. وہ چیف جسٹس کو جو ڈائریکشنز دی گئیں یا ان جج صاحبان کے حوالے سے کنٹیمپٹ کے حوالے سے لکھا گیا, یا پھر ایک اور اہم ترین بات وہ یہ کہ یہ جو بنیادی کسٹم ایکٹ کا مقدمہ تھا, جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی درج کیا کہ وہ مقدمہ دوبارہ آئینی بینچ سے لے کر ہمارے ریگولر بینچ کو واپس کیا جائے, آرڈر جاری کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی. عرض یہ ہے کہ بار بار جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا. مقدی گال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو حوالے دے رہے ہیں وہ آئین اور پروسیجر, نہیں تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے بھائی. ایک منصور, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ. اچھا یہ بھی وہ بھی سپریم کورٹ کے جاتے ہیں. نہیں آئی ایم سوری جی, دوسرا میں نہیں کر رہا, پر منصور نہیں پڑھا رہا. بھائی اللہ کا واسطہ ہے, تم تو پتہ نہیں. جی ناظرین ویلکم بھائی جان, 1 منٹ ٹھہر جائیں کیونکہ بہت ہی مختصر وقت رہ گیا ہے. میں صرف اپنے دیکھنے والوں کو اور آپ کو بھی سمجھانے کے لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں اس ملک میں صحافت کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. صاحب, ہم کتنے عرصے سے فریاد کیے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئے. غیر ملکی سرمایہ کاری تو جو آنی ہے سو آنی ہے. بچپن سے کم از کم جب میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا تو سڑک پہ کھڑا تھا, وہ لو شوچی اور وہ آئے تھے کوئی, وہ پاک چین دوستی زندہ باد, اور ان دنوں کا مجھے یاد ہے مال روڈ لاہور, چنگواہا پان شوئی. بات یہ ہے کہ جو چین اپنا یار ہے جس پہ جانثار ہے, اس کی ایک کمپنی نے یہ 31 دسمبر کو لکھی ہوئی درخواست جو ہے ڈی جی نیب کراچی کو بھجوائی, اور اس کو یہ کہا کہ جناب فلاں افسر سے, اور اس افسر کا نام لیا گیا جو ہم نہیں لے سکتے, نہیں لیں گے کیونکہ یہ نیا قانون بن رہا ہے. کہ اس افسر نے کہا کہ اگر آپ کو ٹھیکہ چاہیے کس کا, سکھر بیراج کو ٹھیک کرنے کا,
تو اس کے لیے یہ جو برج خلیفہ ہے دبئی میں، اس میں مجھے یہ والا فلیٹ لے کر دو، تو کاٹا کام ہوئے گا ورنہ نہیں ہوگا. یہ اس کمپنی کی طرف سے درخواست ہے. اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ خبریں نہ ہم دے سکیں، جو باقاعدہ جس کے دستاویزی ثبوت ہے. اب گزشتہ ہفتے اتفاق سے اس دن ہمارا پروگرام نہیں تھا، 6 چینی سرمایہ کار جو ہیں وہ ایک وکیل پیر رحمان مسعود کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور اس کی خبر تمام اردو اور انگریزی اخبارات میں تفصیل سے ہے. مختصراً ان چینی سرمایہ کاروں نے یہ فرمایا ہے یا شکایت لگائی ہے، یہ الزام لگایا ہے کراچی کی مقدس اور فرشناس پولیس پر کہ جی ہم سے باقاعدہ بھتہ مانگا جا رہا ہے. ایئرپورٹ سے ہم نکلتے ہیں تو ہمارے لیے کمپلسری ہے کہ ہم بلٹ پروف گاڑی میں آئیں. اس کے پیسے بھی اگرچہ ہم دیتے ہیں، لیکن وہ بلٹ پروف گاڑی اسی صورت میں آتی ہے اگر ہم یہ لکھ کے یہ درخواست میں ہے. اس کے بعد اور یہ سب ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ. اللہ گھنٹوں ہمیں انتظار کروایا جاتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم پیسے نہ دیں تو یہ کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو ہمارے گھروں کے باہر تالا لگا کے ہمیں بند کر دیتے ہیں. یہ ہائی کورٹ میں فریاد ہے بھائی، سندھ ہائی کورٹ میں فریاد ہے اس کا. اور میں یہ ڈان کو بھی کوٹ کر رہا ہوں، چلیں ہم نے تو رپورٹ کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ اچھا پیکا میں یہ بھی ہے کہ ڈان بھی پڑھتے ہوئے اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ پہ بھی لگے گا. نہیں تو پھر آپ اس کورٹ پہ بھی لگائیں نا جس نے نوٹسز دیے ہیں. سندھ ہائی کورٹ پہ بھی لگائیں فیک نیوز سے لانے کے لیے. کبھی سندھ ہائی کورٹ نے یہ ایشو کر کے نوٹسز جیڑا کام ہے نہ پائے 24 کروڑ جیل ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر ان کو بھی آپ جب فارن آفس کو بھی وہ نوٹس بھیجتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کے جواب میں بہت اچھی بات کی آئی جی صاحب نے سندھ نے، غلام علی میمن صاحب جو قابل تعریف ہے. انہوں نے فوری طور پر ایک کمیٹی بنائی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کمیٹی ہے، آپ کے جو الزامات ہیں آپ ان کے سامنے پروف کریں. اگر آپ ثابت کر دیں اپنے الزامات کو، میں ان تمام افراد کو ڈسمس کروں گا دیر اینڈ دین. کیسے ثابت؟ کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی، آخر کورٹ بھی گئے ہیں، ثبوت ہے اکٹھے کرنا یار، سی ٹی وی فوٹیج لائیں. اس کے بعد اپنا وزیر داخلہ ہے سندھ کے ضیاء الحسن لنجار صاحب، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ غیر کے چینی شہریوں کو اس طرح براہ راست نہیں چلے جانا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اب سے رجوع کرتے، کہ اپنے قونصل خانے سے پوچھتے. میں وزیر صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی چینی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے قونصل خانے سے پوچھے بغیر یہ درخواست پیش کر سکے. پلیز کراچی میں بھی قونصل خانہ ہے، اب کراچی میں ٹائم ختم ہو گیا جی اس کا. اللہ حافظ. خدا کا واسطہ ہے آپ اپنی جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو سی پیک کا کریڈٹ پاک چین دوستی کا سی پیک کا کریڈٹ زرداری صاحب لیتے ہیں، اور انہوں نے اگلے اللہ حافظ ناظرین. اور یہ آپ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں فیک نیوز.